آج کی نظم کا خلاصہ یہ ہے پیارے بچوں کہ نظم کا پہلا شعر ہے کہ قدم بڑھاؤ دوستو، قدم بڑھاؤ دوستو۔ شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ ایک اس میں پند ہے، ایک نصیحت ہے کہ اپنے اقدام کو روکو مت، اس کو بڑھاؤ۔ چلنا زندگی ہے، مدام چلنا زندگی ہے، اور زندگی کی کامیابی چلنے میں ہے۔ چلنے سے مراد محنت کرنا، کوشش کرنا۔ تو قدم بڑھاؤ دوستو، اپنے کو رکنا نہیں ہے بلکہ چلنا ہے۔ چلو کہ ہم کو منزلیں بلا رہی ہیں دور سے، ہم کو اس لیے چلنا ہے کہ ہماری منزل مقصود ہماری منتظر ہے، ہماری انتظار میں ہے۔ اور چلو کہ سارے راستے دھلے ہوئے ہیں نور سے، سارے جو راستے ہیں وہ نور سے پر ہے، اس میں اجالے ہیں، اس میں اپنے راستے ہموار ہیں، اس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، خاردار جھاڑیاں نہیں ہیں، ہر قسم کی آسائشیں میسر ہے۔ اس لیے ہم کو چلنا ہے کیونکہ چمن کھلا کھلا سا ہے، افق دھلا دھلا سا ہے، آسمان بھی صاف ہے، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ کی رحمتیں ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے ہم کو رکنا نہیں ہے بلکہ چلنا ہے۔ دیے جلاؤ راہ میں وطن کا نو سنگار ہے، ابھی تو نئی بہار ہے، ہماری نئی امنگیں ہے، ہماری ابتدا ہے، ہماری زندگی کا آغاز ہے۔ اس لیے ہم کو قدم بڑھاتے رہنا چاہیے۔ سفر کی ابتدا ہے یہ، ابھی رکو نہ راہ میں۔ ہمارا یہ جو سفر ہے ابھی یہ اس کا آغاز ہے، یہ اس کی ابتدا ہے، ہم کو راستے میں رکنا نہیں ہے۔ پہاڑ ہو کہ غار ہو، پہاڑ سے مراد مشکلیں، پریشانیاں، حادثات، کٹھنائی، نہ پہاڑ کو ہم کو دیکھنا ہے نہ غار کو دیکھنا ہے، ان چیزوں کو ہم کو نگاہوں سے پشت ڈال کر آگے بڑھنا ہے۔ روش پرانی چھوڑ کر اپنی پرانی عادتوں کو ترک کرنا ہے اور نئے عزائم کو اختیار کرنا ہے، قدم سے قدم کو جوڑنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ چلے چلو کہ وقت کو تمہارا انتظار ہے، وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت کو ہاتھ نہیں، پیر نہیں، جسم نہیں، روح نہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں وقت چلا کرتا ہے۔ اس لیے ہم کو وقت کو ملحوظ رکھنا ہے، اس لیے کہ وقت تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ کسی شاعر نے کہا کہ ان کو منزل کبھی نہیں ملتی، لوگ چھتک کے بیٹھ جاتے ہیں، وقت ان پر نگاہ رکھتا ہے۔ وقت پر جو نگاہ رکھتے ہیں تو ہم نے وقت کی اہمیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے راستہ چلنا چاہیے تاکہ ہمارا راستہ پورا ہو۔ قدم بڑھاؤ دوستو۔ اس کے بعد کہو وطن کی خاک ہی کو، وطن کی جو خاک ہے، وطن کی مٹی کو ہم جو ہے کامیاب بنائیں گے، وطن کی مٹی کو ہم گلشدہ بنائیں گے، اس کو ہم چمن بنائیں گے، یہاں پر اپنی محنتوں سے پھول سینچیں گے اور چمن بنائیں گے۔ روش کو اس چمن کی کہکشا، ہم کوشش کر کے اس خزاں رسیدہ ماحول کو بہار میں تبدیل کریں گے۔ کلی کلی نکھار کے جلاؤ دیپ پیار، ہم کو ایک ایک کلی کو، ایک ایک بات کو، اہمیت کو جاننا ہے اور پیار کے دیپ جلانا ہے، محبت کا پیغام دینا ہے اور اپنے منزل مقصود پر پہنچنا ہے۔ ہمیں خود اپنی گلشدہ پر آج اختیار ہے، ہم اگر اپنی منزل پر پہنچ جائیں گے تو پھر ہم جو چاہے وہ کر سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم محنت کو اپنا رفیق بنائیں اور چلتے رہیں، اس لیے کہ چلنا ہی زندگی ہے پیارے بچوں۔ اس میں ایک مصرع آیا ہوا ہے کہ راستے دھلے ہوئے ہیں نور سے، اس کا مطلب یہ کہ راستوں پر روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس میں ایک لفظ آیا ہوا ہے افق، افق کے معنی ہوتے ہیں جہاں زمین اور آسمان ملتے ہوئے نظر آئے، اسے افق کہتے ہیں۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا ہے اس میں نو سنگار، اس کے معنی ہوتے ہیں نئی سجاوٹ۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا ہوا ہے نگاہ میں نہ لانا، یعنی اس کا مطلب ہوتا ہے پرواہ نہ کرنا۔ اس کے بعد ایک لفظ آیا ہوا ہے روش، یعنی طریقہ، راستہ، اپنوں کو پرانے روش کو، پرانے طریقے کو، پرانے راستے کو چھوڑنا ہے اور نیا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اچھا، اس کے بعد آیا ہوا ایک مصرع کہ خاک کو گلشدہ بنائیں گے، یعنی وطن کو سجائیں گے، ترقی کریں گے۔ اور وطن جبھی سجے گا، ترقی جبھی ہوگی جب ہم محنت کر کر اپنے منزل پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ کہکشا کے معنی ہوتے ہیں رات کے وقت آسمان میں دکھائی دینے والا تاروں کا دودھیا پٹا۔ دیپ کے معنی ہوتے ہیں چراغ، اور اختیار یعنی قابو میں، اپنے حق میں، اپنے انڈر میں رہنا۔ آئیے ہم اس کی اگلی مشق کو دیکھتے ہیں، اس کے سوال جواب کو، مفہوم کو واضح کرتے ہیں کہ سوال ہے کہ مسافروں کو کون بلا رہا ہے؟ تو مسافروں کو جو ہے منزلیں بلا رہی ہیں، مسافروں کو جو ہے منزلیں بلا رہی ہیں اور منزلیں مسافر کا انتظار کر رہی ہے۔ اگر ہم چلتے رہیں تو انشاءاللہ ہم کو منزل مل جائیں گی۔ راستے کیسے؟ راستے ہموار ہیں لیکن اس میں خاردار جھاڑیاں ہیں، اس میں غار ہے، اس میں پہاڑ ہے، اس میں پیچیدہ راستے ہیں، لیکن ہم کو اس کو نظر انداز کرنا ہے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔
اپنی منزل کی طرف کیسے بڑھنا ہے؟ ہمت کے ساتھ، جوش کے ساتھ، ولولوں کے ساتھ اپنے قدم کو بڑھانا ہے۔ شاعر وطن کی خاک کو کیا بنانا چاہتا ہے؟ شاعر وطن کی خاک کو گلستہ بنانا چاہتا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شاعر کون سے دیپ جلانا چاہتا ہے؟ شاعر پیار کے دیپ جلانا چاہتا ہے۔ کون سے دیپ جلانا چاہتا ہے؟ شاعر جو ہے وہ پیار کے دیپ جلانا چاہتا ہے۔ غور سے بتائیے کہ پیار کے دیپ جلانے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ پیار کے دیپ جلانے سے شاعر کی یہ مراد ہے کہ ہمیشہ محبت سے، اتحاد سے، ایک جٹ سے رہ کر اور اپنے قدم کو قدم سے جوڑ کر اتحاد اور اتفاق سے رہ کر اپنے اقدام کو بڑھانا چاہیے۔